ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں جن کی امانتیں ہیں ان کے پاس لوٹاؤ۔ چنانچہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ آپ کی قوت تھی، طاقت تھی، سارے اسباب آپ کے سامنے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ میں عبادت کرنے کے بعد جب باہر نکلے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کی چابی اب میرے پاس ہوگی۔ آپ نے جیسے حضرت علی کو چابی دی تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ آپ نے یہ چابی عثمان بن طلحہ سے لی تھی، آپ انہی کو واپس کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو کی اور انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ اتنا باوجود ہمارا زور ہونے کی ہم نے ظلم کیا، آج ان کے پاس ساری طاقت اور اسباب ہونے کے باوجود انہوں نے یہ چابی ہمارے حوالے کر دی۔ تو دراصل اور دوسرا اس آیت کا جملہ یہ ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے کرو۔ موجودہ حالات میں کہنا یہ چاہتا ہوں، پورے پاکستان کے اندر چیف جسٹس صاحب نے ایک ہنگامہ مچایا ہوا ہے اور پورے ملک کے عوام کو بے روزگار کر دیا ہے۔ اس کو بنا کر دلیل کی یہ ناجائز تجاوزات ہیں۔ تجاوزات دو قسم کی ہیں۔ ایک تجاوزات تو وہ ہیں کہ جو لوگوں کے راستے میں رکاوٹ ہیں، روڈ میں رکاوٹ ہے، ٹریفک کے لیے رکاوٹ ہیں اور وہ غیر قانونی ہیں، تو یقیناً حکومت کو حق ہے کہ ان تجاوزات کو ہٹائے۔ اور ایک وہ تجاوزات ہیں جو غیر راستے کو تو نہیں روک رہی، لیکن یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ کوئی ان کے پاس کاغذات نہیں ہیں یا کوئی ان کے مسائل ہیں، تو اب یہاں پر حکومت کا فیصلہ یہ ہے کہ جو بھی تجاوزات ہیں ان کو توڑنا شروع کرو، جس میں ہزاروں گھر بے روزگار ہو گئے۔ کیا پاکستان اس کا تحمل ہے پاکستان میں کہ اس طرح بے روزگار کیا جائے؟ اور ہزاروں دکانیں توڑ دیں، اس میں ملازمین کام کرتے تھے اور انہوں نے جو مال لیا وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں سے قرضہ لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اس پالیسی سے اور چیف جسٹس نے جو اپنی پالیسی بنائی ہوئی ہے، جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں عدل سے کام کر رہا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ظالمانہ کام ہے اور اس پر جو ہے چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ ایک کمیٹی بناتے، وہ کمیٹی غور کرتی اور غور کرنے کے بعد اگر کسی کی دکان بچ سکتی ہے اور ان پر کوئی جرمانہ عائد کیا جاتا یا کسی طریقے سے کیا جاتا تو یہ بہتر تھا۔ اس طرح توڑ کر کروڑوں روپے کی مالیات کو ضائع کیا، لوگ دیکھ رہے ہیں، آنسو سے رو رہے ہیں اور نتیجہ یہ نکلے گا، یہ لوگوں کی آہ جو ہے چیف جسٹس کو لے کر بیٹھ جائے گی اور حکومت جس کا نام انصاف ہے، مجھے ان کا انصاف کہیں نظر نہیں آ رہا، یہ ظلم پر اتری ہوئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ظالم حکومت جو ہے کبھی بھی چل نہیں سکتی۔ شرک کے ساتھ تو حکومتیں چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ چیف جسٹس صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میری طاقت ہے، میں جو چاہوں کروں، انہیں نظر نہیں آتا کہ ان سے پہلے جو حکمران گزرے ہیں بڑی طاقتیں تھیں، آج ان کا کیا حال ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا ہی میں بدلہ دے دیتے ہیں، ان میں سے ایک ناحق کے خلاف، حق کے خلاف فیصلے کے میں تعاون کرنا، حق کے خلاف جو کر رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا، دوسری بات ظلم کرنا اور تیسری بات والدین کی نافرمانی۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال کے اندر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لوگ بیچارے بول نہیں پا رہے، اس لیے نہیں بول رہے کہ ان کے پاس، حکومت کے پاس طاقت ہے، اسلحہ ہے، طاقت کے زور میں آ کر اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ کارروائی بند کرنی چاہیے، سپریم کورٹ کو 8 سے 9 جائزہ لینا چاہیے۔ اور میں تو اس کی مثال دوں کہ جن لوگوں کے الاٹ ہیں، قانونی زمینیں ہیں، ان کی زمینوں کو بھی توڑ دیا گیا۔
بغیر تحقیق کے. اور یہ یاد رکھیں جنہوں نے الاٹمنٹ دیے، جنہوں نے پیسے کھا کر کیے، کس طرح دیے، ان الاٹمنٹ دینے والے جو ہیں وہی اس زمینوں کو توڑ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مثال ہے کہ ایک تالاب کے اندر اگر کتا گر جائے اور مولوی صاحب کہیں کہ 100 ڈول نکال لو تو تالاب پاک ہوگا. کیسے پاک ہوگا جب تک کہ کتا نہ نکالا جائے؟ تو جنہوں نے یہ ظلم کر کے الاٹمنٹ کیا ہے وہ دوبارہ توڑ رہے ہیں اور پھر سہوارہ کسی کو بیچیں گے. تو سب سے پہلے تو جنہوں نے الاٹمنٹ کیا ہے حکومت ان کو پکڑے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے اس بات پر تو لگے ہوئے کہ ناجائز تجاوزات کو کم کر کے ان سے یہ پوچھے کہ جو جائز تجاوزات ہیں، جو 50 سال سے لوگوں نے کاغذات کے ہوتے ہوئے قبضہ کی ہوئی ہے جگہ اور 50 سال سے کیس چل رہے ہیں، ان کا فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو جگہیں کیوں نہیں دلائی جا رہی ہیں؟ وہ بیچارے مارے پھر رہے ہیں. ایک آدمی کا گھر ہے، اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، دوسرا قابض کیس کیا ہوا ہے اور 50 سال سے وہ کیس چل رہا ہے، تیسری نسل اس کو بھگت رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظالمانہ کارروائی ہے. اور یہ واضح طور پر کہتا ہوں چیف جسٹس صاحب ابھی ہیں، چند مہینے بعد نہیں رہیں گے، لیکن لوگوں کی آہ لے کر جو جائیں گے اور وہ ان کے لیے نقصان دے گی. اسی طرح موجودہ حکومت نے جو 100 دن پورے کیے ہیں، اندازہ ہو گیا کہ وہ 100 دن جو ہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچایا ہے. موجودہ حکومت میں حضرت مولانا سمیع الحق صاحب جیسے لوگ شہید ہو گئے. جو حدیث میں آتا ہے موت العالم موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس طریقے سے بیوقوف نہ بنائے. ایک حد تک بیوقوف بنتے ہیں. آپ طاقت کے زور پر دکھا رہے ہیں. یہ بھی سوچیں کہ اگر عوام الناس بھوکے مرے گی تو چوری اور ڈکیتی ہمارے یہاں عام نہیں ہوگی، لوٹ مار عام نہیں ہوگی. جب لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا تو وہ کیا کریں گے؟ اس بات پر کوئی غور نہیں کیا گیا. طاقت کے نشے میں آ کر توڑنا شروع کیا. آپ اپنے سے پہلے حکمرانوں کو دیکھ لیں، ان کا کیا حال ہوا. آپ انہی کی حالات کو دیکھ کر جو ہے سبق حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور فی الفور اس کام کو رکوایا جائے. ورنہ میں گزارش کروں گا تمام مساجد کے ائمہ خطبہ ممبر و محراب سے ان غریب لوگوں کی جو کاروبار کو چھینا گیا، توڑا گیا، اور اگر توڑنا ہی تھا تو ان کو متبادل جگہ دی جاتی. موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم سوچیں گے کہ ان کی مدد کی جائے. پہلے توڑ دیا، بے روزگار کر دیا، اب ان کے لیے سوچیں گے. یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے جامعہ بنوریہ عالمیہ میں کوئی تقریباً 50 طلبہ زخمی ہوئے، 15 سے 20 طلبہ شہید ہوئے، اور آج اس کو شہادت کو بھی 10 سال 12 سال ہو گئے. آج تک حکومت نے وعدہ کیا تھا اتنے لاکھ روپے دیں گے، کسی کو 1 روپے بھی نہیں دیا. یہ صرف وعدے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس بارے میں خاموش رہنا عوام الناس کے لیے مناسب نہیں ہے. عوام کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے تاکہ یہ جو لوگ بیچارے بے روزگار ہوئے ہیں تو اس سے ان کے روزگار عطا کیا جائے. ایک طرف وعدہ کیا جاتا ہے 50 لاکھ مکان بنانے کا اور ایک طرف ان کا روزگار چھینا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں موجودہ حکومت اور چیف جسٹس دونوں کو غور کرنا چاہیے. بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں پر حکومت اور سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ یہاں بلڈنگ نہیں بنے گی، وہ آج تک بلڈنگیں بن رہی ہیں. سندھی مسلم کے اندر حکومت کی پابندی ہے کہ بلڈنگ نہیں بنے گی، وہاں 15 منزلہ بلڈنگیں 20 منزلہ بن گئی ہیں، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ حکومت اور عدالت جو ہے وہ قوت اور طاقت کے ساتھ ہے، پیسوں کے ساتھ ہے، اصل انصاف کے ساتھ نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.